السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں اسی آیت کی تلاوت کی گئی تھی اور اس کی تشریحات کا کچھ حصہ گزشتہ اس کا چونکہ اور بہت سا خصوصی مضمون باقی ہے، اس لیے آج بھی ہم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں جو آیت الکرسی سے متعلق ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ روح البیان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ اللہ کا اسم اعظم تین جگہوں میں سے آنے والی آیتوں میں ہے، اور خاص طور سے نام بھی لیا، ایک سورہ بقرہ کا اور دوسری آل عمران کا اور تیسری سورہ طٰہٰ کا۔ ان تین آیتوں میں اللہ کے اسم اعظم ہونے کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم ایک ایسا خصوصی اور جامع اور مبارک نام ہے جس کے وسیلے اور واسطے سے دعا کرنے کے بعد اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ محدثین نے ان تین صورتوں میں سے کچھ آیات کا انتخاب کیا، خاص طور سے تین آیات کے اوپر محدثین حضرات کی نظر جم گئی۔ ایک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرے سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ ان آیات کے ان تین مجزہ میں اللہ کے اسم اعظم ہونے کی وضاحتیں آئی ہیں۔ منشا اس روایت سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا یہ ہے کہ اگر لا الہ الا ہو میں ہو، اللہ کے لفظ میں ہو، اللہ کا لفظ ہو، تب بھی آیت الکرسی میں موجود، لا الہ الا ہو میں ہو کی طرف اشارہ ہو تو بھی موجود۔ اگر الحی القیوم کو اس میں اعظم مانا جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت جس کی طرف اشارہ کر دی ہے، بڑی پہنائیاں اور گہرائیاں رکھی ہیں۔ اس کے لیے ان نظموں کے ساتھ خصوصی رابطہ رکھنا چاہیے، ایک اللہ، دوسرے الحی، تیسرے القیوم۔ اس کو پکارنے کا طریقہ یا اللہ یا حیو یا قیوم،
اور آیت کے آخری حصے میں اللہ کے دو خصوصی نام موجود ہیں، ایک العلی، دوسرے العظیم۔ العلی، علی یہ بھی اللہ کا نام ہے، معنی بلندی کے آتے ہیں۔ عظیم سب سے زیادہ عظمتوں والا۔ اللہ کا اسم ہونے کی مناسبت سے اللہ کے اسم مبارک نام کو یوں پکارا جا سکتا ہے، یا علی یا عظیم، یا علی یا عظیم۔ کسی صحابی کے نام کو اس طرح نہیں ذکر کیا جا سکتا، اللہ کے نام کو اس طرح ذکر کر سکتے ہیں، یا علی یا عظیم۔ یہ قرآن مجید میں آیت الکرسی میں آئی ہوئی اس آیت کے اندر اللہ کے بہت سے نام، صراحت سے تو یہ 5 نام ہیں، لیکن معنوی مناسبت سے، تفسیری رخ سے، تشریحی اعتبار سے اللہ کے اور بہت سے نام اس مبارک آیت سے نکلتے ہیں، لیکن میں اس میں سے خاص طور سے 2 کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ اس میں سے ایک ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس میں اللہ تعالی کا مالک ہونا بتایا گیا، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس میں اللہ تعالی کا علم کلی اور علم محیط ہونا بتایا گیا۔ تو اللہ کا علیم ہونا، اور شروع آیت کے حصے میں لا الہ الا ہو میں اللہ کا معبود ہونا، اور ہو کے اندر اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اور اللہ کے اندر ذات مع صفات مع الکمالات کا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، اللہ تعالیٰ کا حی و قیوم ہونا، اللہ تعالیٰ کا علیم بسمیع بصیر ہونا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علی اور عظیم ہونا، یہ بہت سے نام ہیں جو استخراجی طور پر آدمی تھوڑی سی سوجھ بوجھ کے بعد اس آیت سے اللہ کے بہت سے اسما کے اشارے اس کو مل جاتے ہیں۔ اس مبارک کلام اور مبارک آیت کے ضمن میں مفسرین اور محدثین اور شارحین نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، لیکن بعض باتیں وہ ہیں جن کا تعلق موضوعات سے ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ضعیف اور جو ہے نا روایت کے اندر کلام کے اعتبارات سے ہے۔ میں ان تمام چیزوں کی طرف جانا نہیں چاہتا، البتہ آپ سے 2-3 اہم باتیں پیش کرنے کی یہ ہیں۔ خاص طور سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور غالباً صاحب ترغیب و ترہیب نے بھی لکھا ہے، اور مسلم ابو داؤد کی روایتوں میں بھی یہ چیز مل جانی چاہیے۔ حضرت ابو ایوب کا خصوصی بات ہے، یہ روایت آپ حضرات کے کام کی بھی ہے۔ اس میں آیت الکرسی کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کا حفاظت والا اعتبار اس کے اندر رہنا، اور مختلف قسم کی چیزیں جہاں اور وہاں سعادت ترافیت کے مختلف پہلو اس آیت کے ساتھ ہیں۔ خاص طور سے حفاظت کا مضمون اس آیت سے متعلق ہے، اور بالخصوص کھانے پینے کی چیزوں میں حفاظت سے متعلق خصوصی اعتبار ہے اس روایت میں۔ روایت کے الفاظ قریب اس طرح ہیں، النبی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت ہے کانت لہو صحوا فیہا تمر، ان کے پاس جیسے آپ اپنے پاس اسٹور روم کہتے ہیں، یا جیسے گودام کہا جاتا ہے، یا کیسے کوئی چھجا وغیرہ کہتے ہیں، یا جیسے کوئی چھیکا وغیرہ رکھا جاتا ہے، یا اور کھانے پینے کی چیز جہاں پر رکھی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا ایک اسٹور روم تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر میں کھانے کی چیزیں رکھتا تھا، فیہا تمر، جی اس کے اندر کھجور خاص طور پر رکھے ہوئے رہتے تھے۔ ہوا ایسا کہ کانت تجیء فیہا الغل فتأخذ منہ، جی شیطان آتا اور اس میں سے آنکھیں لینے لگتا، غول کا لفظ ہے حدیث میں۔ اس روایت کو غالباً حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حیات الصحابہ کے کسی حصے میں نقل کیا ہے، تفصیلات اس وقت جان نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے کہ کانت تجیء الغل فیہ وتأخذ منہ، یہ شیطان آتا، وہ شیطان جو لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں سے وہ اٹھا لیتا ہے۔ تو
یہ اس طریقے سے کرنے لگا. فشکا ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے دربار میں کہا کہ یا رسول اللہ میرا اسٹور روم ہے, غلہ وغیرہ لگتا ہوں, کھانے کی چیز ہے, وہاں پر کھجور رہتے تھے, شیطان آتا ہے اور وہ ایک طریقے سے لے کے چلے جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اذهب جاؤ, ابو ایوب انصاری جاؤ, جانا. فإذا رأيتها, جب تم اس کو دیکھو. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نظر بھی آ جاتے ہیں. جب تم اس کو دیکھو تو پھر کیا کرنا, فقل, مجھ سے یہ بات کہو. دوسرے معنوں میں جاؤ, نظر آئے پکڑ لو, اس سے پوچھو اور خاص طور سے ایک بات بولو, قل عجیبی رسول اللہ, سرکار کے دربار میں جواب دیجیے آپ کیوں اٹھا رہے ہیں یہ چیز. چوری کرنے کا تو حق نہیں ہے آپ کو, مال کیسا اٹھائے, میرے اسٹور روم میں سے کھجور کیسا اٹھا رہے. عجیبی رسول اللہ, سرکار کی بارگاہ میں چلو اور جواب دو یہ چوری اور خیانت تم کیوں کر رہے ہیں, یہ تو میرا مال ہے. چلو. سرکار ہوا ایسا کہ جب اس سے یہ بات کہی گئی تو اس نے فحلفت, اس غول نے کیا کیا, اس شیطان نے کیا کیا, حلفت, اس نے کہا میں قسم کھا رہا ہوں. فحلفت اللہ تعالی, بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے آ گیا, لے لیا بھائی, اب وہاں وہ بڑے دربار میں گئے کو لے جا رہے, صاحب چھوڑو. حلفت اللہ تعالی, قسم کھایا تو نہیں آئے گی. یہ اس پوری روایت کے اندر مؤنث استعمال کیا ہے اس جملے کو, اسی لیے میں ذرا مؤنث کا گہرا استعمال کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی نر مادہ رہتے ہیں, مرد رہتے, عورتیں رہتے, جیسے انسان رہتے ویسے جنات رہتے, شیاطین رہتے, اس میں بھی زنا مردانہ رہتا. ہمارے نہیں, جیسے ہمارے کاروبار ویسے ان کے کاروبار, جیسے ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ایسے ان کا بھی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, جیسے آپ کا دربار ویسے ان کا دربار. اب یہ بات پیش آ گئی تو اس نے ہنس گئے. اب جب حضور صبح ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ما فعل سیرک, تمہارا قیدی کیا ہوا جس کو پکڑا تھا تم نے, تو قیدی کہاں ہے, کیا ہوا اس کا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ فحلفت اللہ تعالی, وہ تو قسم کھا چکا ہے کہ اب نہیں آئے گا, وہ تو قسم کھایا ہے کہ اب نہیں آئے گی, قسم کھایا ہے کہ نہیں آئے گا وہ شیطان. جی بھوت بول لیجئے, ترجمہ بھوت نہیں کر لیجئے, غول کہہ لیجئے, شیطان کر لیجئے, جی جن کہہ لیجئے, کوئی اور تعبیر کر لیں اس اعتبار میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی یہ اکتذبت یہ معاوضۃ للکذب. کہاں ابو ایوب انصاری پکی جھوٹی ہے ان میں سے, اس نے جھوٹ کہا, اس نے جھوٹ کہا, پھر آئے گی اور لوٹے گی اور لے گی, وہ پھر آئے گا, وہ شیطان پھر آئے گا. بات وہی تھی, پھر ویسے ہی پہنچے. دوسرے دن ہوا, آپ نے اس کو دیکھ لیا پہلے ہی دن کی طرح, پھر دوسرے دن کی بات آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا عجیبی رسول اللہ, سرکار کے دربار میں چلو. اس نے کہا کہ صاحب پکی قسم, پکا جی قسمہ قسمی کھا کے پھر کہنے لگا کہ صاحب اب تو میں آنے کا نہیں, بس قسم کھا چکا جب نہیں آؤں گا. جب دوسرے دن یہی بات پیش آئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے آقا کے دربار میں. آقا نے پوچھ لیا ما فعل اسیر, تمہارا قیدی کیا ہوا. جو قیدی جس کو تم نے جس کو قید بنا رکھا تھا اور پکڑ لیا تھا, جس کو تم دیکھ رہے ہیں اور وہ تمہارے مال میں سے کچھ حصہ اٹھا رہا ہے, کہاں ہے وہ, نیلا ہے ساتھ. انہوں نے کہا کہ سرکار اس نے قسم کھایا. صحابہ بھولے مزاج کے, سیدھی سادی طبیعت کے, پھیر پھیرنے مزاجوں میں. المومن غرون کریم, مومن بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے. جی جی, تو اب وہ ہوتا ایسا ہے کیا, وہ قسم, بھائی قسم والا معاملہ ہے, انہیں بول دیا تب میں کیسا اس کو لے کے جاؤں بھائی, نہیں یا تو ملک چھوڑ جاؤ.
جب آقا کے دربار میں پہنچے، آقا نے یہ بات پوچھی کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ختم کھا کے نہیں آنے کا وعدہ کر کے چلے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی اکذبت، اس نے جھوٹ کہا، یہ معاوضہ وہ پھر آنے والا ہے۔ اور فرمایا معاوضۃ للکذب، جی پہلے دن میں جھٹلایا، دوسرے دن میں جھٹلایا، لیکن وہ پھر آ رہا ہے۔ جب تیسرا دن آ گیا تو آپ نے اس کو دیکھ لیا اسی حال میں پھر لیتے ہوئے۔ اب جو پکڑا تو کہا ما انا بتاریکی کا، تجھے چھوڑنے کا تو سوال نہیں، ما انا بتاریکی کا، تجھے تو چھوڑنے کا نہیں ہے۔ حتی اذهب بک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، وہاں پر پہلے تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا، وہاں پر جواب دو، وہاں جی چلو سرکار کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ تو اس نے ایک عجیب بات کہی، اب دیکھو، انی ذاکرۃ لک شیئا آیۃ الکرسی، اس نے یہ بات کہی کہ میں ایک ایسی اہم، شاندار اور انتہائی مفید ترین چیز بتا رہی ہوں کہ اقرأھا فی بیتک، اگر آپ پڑھ لیں اس کو اپنے گھر میں، یعنی آیۃ الکرسی، لا یقربک شیطان ولا غیرہ، نہ شیطان قریب آ سکتا اس مال کے، نہ ان چیزوں کے، نہ شیطان کے علاوہ کوئی اور مضر چیز اس کے پاس آ سکتی ہے۔ خاص بات بتا دی اس نے۔ اب یہ ہر صحابی اس کو تیسرے حال میں چھوڑ دیے، اور اس کے بعد پھر آقا کے دربار میں پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں، جی آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، ساری باتیں بتائیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اخبرہ بما قال، جو کچھ اس نے کہا اس کی خبر دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو اپنی ذات سے سر سے پاؤں تک جھوٹا ہے، لیکن اس نے جو بات کہی وہ بالکل سچی ہے۔ یہ صداقت وہی کذوب، اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، سرتاپا جھوٹ ہی جھوٹ ہے اس کی زندگی، لیکن اس نے جو بات آیت الکرسی کے بارے میں بتائی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنے اجناس کی حفاظت، اپنے غلے کی حفاظت، اپنے کھانے پینے کی حفاظت، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر خاص طور سے وہ حصے دار بننا چاہتا ہے۔ اور خاص طور سے ابلیس نے تو اللہ یہاں سے پوچھا ہی، بھیج رہے اتنی بڑی دنیا کے اندر کچھ کھانے کا ہے نہیں ہے سرکار۔ ہاتھی برادری کی بہت لمبی حدیث ہے، آدھا پون گھنٹہ ایک گھنٹہ ہو جائے گا، روایت ذکر کروں گا تو پھر وہ ٹکڑا ذکر کرتا ہوں جس میں اس نے یہ بات کہی، پروردگار بھیج رہے ہیں اتنی بڑی دنیا میں، آپ نے رسول کا رسول بنا کر بھیجا، مجھے بھی بھیجا، آپ جس انداز سے بھی بھیج رہے ہیں کچھ ٹھاؤ ٹھکانا رہنے ہونے کا، ہاں، اور مالک کھانے وانے کی کوئی چیز، کھانے پینے کی کوئی چیز میرے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہاں ہے۔ بولے کیا؟ جس گھر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نہیں کوئی داخل ہوتا اس گھر میں تجھے رہنے کی گنجائش۔ سمجھ رہے بھائی؟ جس گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی شخص داخل نہیں ہوتا، کوئی مرد داخل نہیں ہوتا، کوئی عورت داخل نہیں ہوتی، کوئی بچہ داخل نہیں ہوتا، کوئی جوان اور بوڑھا داخل نہیں ہوتا، اگر ایسا ہو کہ اس گھر میں داخلہ بغیر بسم اللہ کے، تو کیا تجھے رہنے کی اجازت ہے؟ اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بات کہی کہ ابلیس ایسا کر لے، اگر وہی لوگ، اسی گھرانے کے لوگ یا کسی بھی گھر کے لوگ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھانے کا کوئی نوالا اٹھانا چاہے یا پانی کا کوئی گھونٹ پینا چاہے، پانی پینا چاہے، اور بسم اللہ نہ پڑھے تو اس میں تیرے کھانے کی بھی اجازت، پینے کی بھی اجازت۔ اور میں تیسرا جز چھوڑ رہا ہوں، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری میں بھی اجازت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر گھر حفاظت کا دائرہ بنے، تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ کیا طریقہ ہے؟ آیت الکرسی کو حفاظت کا ذریعہ بنائیے،
اللہ کے کلام سے مناسبت پیدا کیجیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اس کے کمالات کو خوب اچھی طرح سمجھیے۔ شیطان اور جن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ وہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ امتحان کے لیے رکھی ہے۔ ایک منٹ میں دنیا کے سارے شیاطین کو جلا کر رات کا ڈھیر بنا دیا جا سکتا ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم کے آگے کیا ہے؟ سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ، اللہ کا جو تکفیری نظام ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ یہاں پر خیر بھی رہتا ہے، یہاں پر شر بھی رہتا ہے، بلکہ دنیا کی عمومی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہاں شر کا غلبہ رہتا ہے، اور خلیل من عبادی شکور، ایماندار شکر گزار اللہ کے بندے بہت تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ جی درجے کو شر کا غلبہ میرے دوست قرآن موجود ہے، قرآن کی آیتیں موجود۔ اب ایک آدمی تعویذ پوچھتا ہے، ارے بھائی جو بات آپ قرآن سے حل کر سکتے ہیں آپ وہ کاغذ کی پلوں سے کیا حل کر پائیں گے؟ جی آپ کسی لکڑی سے وہ کیا کام کر سکیں گے؟ مٹی کے کچھ اجزاء سے کیا کام کر سکیں گے؟ پانی کے چند گھونٹ سے کیا کام کر سکیں گے؟ کسی کپڑے پر دم کر کے ہم کیا کر سکیں گے؟ کسی دستی پر آپ دعا پڑھ کر کیا کر سکیں گے؟ کسی کھجور پر آپ دم کر کے کیا کر سکیں گے؟ اللہ کا مبارک کلام موجود، حالانکہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اللہ پاک نے اسباب کے اندر رکھا ہے جس کے اوپر دعا پڑھی جاتی ہے، جیسے پانی ہے، کئی کو پڑھتے معلوم پانی پہ دم کا یوز کرتے، وہ اس کی وجہ بتا دیتا ہے، بات چیزیں چھپانے کی نہیں رہتے، بولنے کے رہتے۔ وجہ یہ رہتی ہے کہ پانی پہ اسی لیے دم کیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے بنانے میں آدمی کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہمارے دعا ایسی چیز پر پڑھی جاتی ہے کیونکہ آدمی کا ہاتھ جس چیز کو لگتا ہے اس کو خراب کر کے چھوڑتا، اچھا کر کے نہیں چھوڑتا۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر دیا، تھوڑا سا ذہنی بات کھڑکیاں کھل جائیں آدمیوں کو کہ بھائی کچھ راستے دعا کے بھی ہیں ضرور، لیکن میرے دوستو احادیث میں، روایات میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دعاؤں کی ترتیب میں اور مفسرین کے ہاں جو تشریحات میں یہ باتیں ملتی ہیں وہ در حقیقت یہ کہ اس آیت کو اپنا حصار بنائیے، اس آیت کو خلا بنائیے۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے خواص القرآن کے اندر شاید کہیں پر لکھا ہوگا، فرمایا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک شخص جا رہا ہے جنگل میں، اچانک ایک شیر یا چیتا حملہ آور ہوا، اس شخص کو کوئی سجھائی نہیں دیا، وہ کوئی سجھائی نہیں دیا تو بے تاب اور بےچل ہوا، تو اس کی زبان پر بے ساختہ ایک آیت آئی، وہی آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک آ گئے۔ بس یہ آیت پڑھنا تھا اور شیر اور چیتے کا وہاں سے واپس جانا تھا۔ اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام نے اس کو آیت الحسن بتایا، بعض روایات کی روشنی میں اس کی حقیقت کو یوں سمجھایا۔ یہ فضائل کے ابواب میں قابل اعتماد سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو مالدار تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک مقام سے دوسرے مقام کو تجارت کے لیے جا رہا تھا، لیکن چوروں نے دیکھ لیا کہ تو بڑا مالدار ہے، یہ تو بہت زیادہ ہزار پتی لکھ پتی پتہ نہیں کتنا مالدار ہے، چلو اس کے اوپر حملہ کر کے اس کا مال سارا لوٹ لیں۔ رات کا موقع ہوا یا جس وقت اس نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر جنگل کے اندر، تو جو چوروں کا جو قافلہ تھا اس کے اوپر حملہ کرنے، مال چھیننے کے ارادے سے اس کے قریب پہنچنے لگے، تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس شخص کے اطراف، اس تاجر کے اطراف میں قلعے کی طریقے سے انتہائی مضبوط دیواریں چنی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ پریشان کہ یہ مقام پڑاؤ ڈالا ہوا، ابھی تو آ رہا ہے یہ آدمی، اتنی دیر میں یہ قلعہ تیار کیسا ہو گیا؟ اب کوئی سجائی نہیں دیتا تھا، سمجھا کہ کچھ پتا نہیں وہی کس قسم کی بات ہے، کیا ہے چھوڑو یہاں سے، اب نہیں تو پھر کسی اور ہوا، یہاں نہیں تو کہیں اور جگہ۔ اب وہ رات کٹی، پھر دوسرے دن پڑاؤ ڈالنے کے لیے تھک ہار کے تاجر دوسرے دن اس میں وہ لوگ پریشان کہ یہ مقام پڑاؤ ڈالا ہوا، ابھی تو آ رہا ہے یہ آدمی، اتنی دیر میں یہ قلعہ تیار کیسا ہو گیا؟ اب کوئی سجائی نہیں دیتا تھا، سمجھا کہ کچھ پتا نہیں وہی کس قسم کی بات ہے، کیا ہے چھوڑو یہاں سے، اب نہیں تو پھر کسی اور ہوا، یہاں نہیں تو کہیں اور جگہ۔
اب وہ رات کٹی، پھر دوسرے دن پڑاؤ ڈالنے کے لیے تھک ہار کے تاجر دوسرے دن اس مقام پر، جس مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا جنگل وغیرہ کے اندر، پھر آرام کیا، تو جو حملہ کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ سیدھی طرف بھی قلعہ ہے، بائیں طرف بھی حصار ہے، سامنے بھی حصار ہے، پیچھے بھی حصار ہے اور مضبوط دیوار ہے، جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ حیران اور پریشان ہو گئے، آپس میں کچھ چیویں گوئیاں کر لیے، باتیں کر کے نکل گئے وہاں، کہا کہ چلو تیسرے دن کچھ کوشش کر لیں گے۔ تیسرے دن ایسے ہو جہاں پر اس تاجر نے پڑاؤ ڈالا، پھر اسی صورت سے حملہ کر کے سارے مال کو لوٹنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پھر دیکھا کہ چو طرف سے حصار بند ہے اور مضبوط قلعے کی طریقے سے دیواریں ہیں اور داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ ما فوق الفطرات، عام طور پر پیش آنے والی چیزوں کے الرغم کوئی اور بات ہے، ایسا کر لیں گے رات ہی صبح ہی صحیح کسی وقت بھی صحیح اس آدمی کے پاس پہنچ کر تفصیل پوچھیں گے ہم۔ چنانچہ کھلے بندوں جب سامنے آمنا سامنا ہوا، بات چیت ہوئی، ان لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے پہلے دن دیکھا یہ صورتحال ہے، ہم نے دوسرے دن دیکھا یہ صورتحال ہے، ہم نے تیسرے دن دیکھا اب یہی صورتحال ہے، ہم نے سمجھا کہ کوئی خاص بات ہے، آپ کچھ وجہ بتا سکتے ہیں کیا؟ تو اس تاجر نے یہ بات کہی، وہی میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، آیت الکرسی کا عمل ہے، 7 بار پڑھ کے دعا کر لیتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شاید 6 بار پڑھ کر دعا کر لیتا ہوں، 7ویں بار پڑھ کے بھی دم کر لیتا ہوں۔ 6 یہاں بات واقعات میں 7 بار لکھا ہے کہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کے انداز پر کھینچ کر دعا کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اپنے اندرون کے اعتبار سے سینے پر دم کر کے اللہ پاک سے دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ آپ حاسدین کے اثر سے یا شریروں کی شرارتوں سے یا دشمنوں کی دشمنی سے یا چوروں کی چوریوں سے وغیرہ سے اللہ آپ حفاظت فرمائیے، بس یہ دعا کر کے سو جاتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ مسلسل 3 دن سے اس طرح آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی شکل نہیں بن پا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خصوصی چیز ہے جس کو ذریعہ بنا کر اللہ پاک تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میرے دوست یہ وہ اعتبارات ہیں، تو اس میں بڑی برکات ہیں۔ ایک اور خصوصی روایت جو یہاں کی یا حدیث کی مختلف کتابوں میں مل جائے گی، ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت تنگ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور راوی وہ کہتے یہ ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا یا ابو المنذر، ابو المنذر جو ہے حضرت ابی ابن کعب کی کنیت تھی، یا ابو المنذر اتدری ای آیت من آیات القرآن الکریم اعظم معک، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمتوں والی اور بڑی اور عظیم آیت ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں میں ہے کہ 2 بار پوچھا اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 بار پوچھا، اور یہی بات فرمائی ابو المنذر جانتے ہیں کون سی آیت قرآن کی آیتوں میں سب سے عظمت والی سب سے زیادہ بڑی یہ کون سی آیت ہے؟ تدری ماں کا اعظم، تمہارے نزدیک بتائیں گے کون سی آیت اعظم ہے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ دوسرے سوال پر جواب دیا، بعض روایتوں میں ہے تیسرے سوال پر جواب دیا۔ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ غالباً سوال اسی طرح کا کیا تو حضرت ابو منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی آیت پڑھی پوری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ضرب فی صدری، میرے سینے پر ہاتھ مارا، میرے سینے پر ہاتھ مارا، وقال اور کہا لیہنئک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر اللہ پاک تمہیں یہ علم مبارک کرے، اے ابو منذر اللہ پاک تم کو یہ علم مبارک کرے۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا ہاتھ لگتا تھا، جن کے اوپر اللہ کے نبی کی نظر پڑتی تھی، جن کے سامنے اللہ کے نبی کلام فرماتے تھے، جن کی بات
یہ اللہ کے نبی جن کے سامنے خود کلام فرماتے تھے، جن کے سامنے اللہ کے نبی اپنے اعمال اور افعال بجا لاتے تھے اور ایسے لوگوں کو مبارکبادی ہی دیا کرتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے جو بات کہی ہے وہی یہ اعلیٰ اور عرفہ اور اونچی بات ہے. بے شک ایسی ہے یہ بات کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی ہے، وہ مبارک آیت ہے جس کے اندر اللہ پاک نے ہم لوگوں کی جان کی حفاظت کا، مال کی حفاظت کا، چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے سامان فرمایا ہے. اور حقیقی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا ایمان بھی انہی آیات میں ہے، ہماری توحید بھی انہی آیات میں ہے، اللہ کی کمالات اور اس کے اوصاف کا اظہار بھی انہی آیات میں ہے. اور دونوں طرح کی صفاتیں اس میں، بعض صفات وہ ہوتی ہیں جن کو ایجابی صفات کہتے ہیں اور بعض صفات وہ ہوتی ہیں جن کو سلبی صفات کہتے ہیں. یعنی ایجابی صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے ہے، اور سلبی صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے نہیں ہے. کیسے ہیں اللہ؟ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ صاحب ارادہ ہے، اللہ صاحب علم ہے، اللہ تعالیٰ علم محیط رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. یا ایسے علم ان کا، ارادہ ان کا، سماعت ان کی، بصارت ان کی، کلام ان کا. اس کو ایجابی صفات کہتے ہیں. اور سلبی صفات کا مطلب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو سلبی صفات ہوتی. مگر سلبی صفات کو بیان کرنا اہل سنت والجماعت کے پاس اجمالاً ہوتا ہے، بہت زیادہ تفصیل سے نہیں، اجمال سے ذکر کرتے ہیں. اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر صفات ناقصہ نہیں، اللہ میں صفات کمال ہیں. اور بھائی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا ایک اعتبار آپ کے سامنے آیا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی مالک ہیں آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کے بھی، اور اللہ ہی مالک ہیں زمینوں میں جو کچھ ہے اس کے بھی. بس اس آیت مبارکہ کی وسعتیں اور گہرائیاں اور گہرائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ صرف سنتے سنتے حیرت ہی میں رہ جائیں گے. بس اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرما کر اپنی مالکیت مطلقہ کے جلوے ہمیں دکھائے، اور کائنات کے ہر ذرے کو دیکھ کر یہ چیز مملوک ہے اور اللہ اس کے مالک ہیں، یہ شعور اللہ اپنے کرم سے تازہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت آداب.